فرجعناک الی امک، تو ہم نے یوں تمہیں لوٹا دیا اپنی ماں کی طرف۔ اس آیت کا صحیح ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ ہم نے تمہیں لوٹا دیا تمہاری ماں کی طرف، تمہاری والدہ کی طرف، لیکن مرزے نے ترجمہ یوں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں لوٹا دیا اپنی ماں کی طرف، اور یہ بڑا خطرناک ترجمہ ہے، بلکہ کفریہ ترجمہ ہے۔ اس کو سادہ مثال سے یوں سمجھیں کہ ایک آدمی دوسرے سے کہے کہ میں تمہاری یہ بات اپنی ماں کو بتاؤں گا، تو اس سے مراد ہوتا ہے بولنے والے کی ماں، اور اگر وہ یوں کہتا ہے کہ میں تمہاری یہ بات تمہاری ماں کو بتاؤں گا، اس سے مراد ہوتا ہے مخاطب کی ماں۔ اب مرزا نے ترجمہ یہ کیا کہ ہم نے تمہیں لوٹا دیا اپنی ماں کی طرف، تو نعوذ باللہ اس کا کیا مطلب بنے گا؟ اسی لیے تمام اردو تراجم میں اس کا ترجمہ یوں کیا گیا ہے، تمہاری ماں کی طرف، تمہاری والدہ کی طرف، تیری والدہ کی طرف، یوں ترجمہ کیا گیا ہے۔ اپنی ماں کی طرف یہ ترجمہ کسی بھی اردو ترجمے میں نہیں کیا گیا۔ بہرحال یہ بڑا خطرناک اور کفریہ ترجمہ ہے۔ مرزے کو چاہیے کہ یہ ویڈیو فوری طور پر ڈیلیٹ کرے اور ترجمہ صحیح کر کے پھر اپلوڈ کرے۔ مرزے کو دوسروں کی عبارتوں پر فتویٰ لگانے کا تو بڑا شوق رہتا ہے، لیکن اپنے گھر کی طرف مرزا جھانک کر نہیں دیکھتا کہ یہاں مرزے کی ویڈیوز میں کتنی کفریہ عبارتیں ہیں اور کتنے کفریہ ترجمے مرزے نے کیے ہوئے ہیں۔ دوسروں کی عبارتوں پر جو جو فتوے مرزے نے لگائے ہوئے ہیں وہ سارے فتوے خود مرزے پر لگیں گے، تو مرزے کے اپنے فتووں کی روشنی میں مرزے پر یہ لازم ہے کہ یہ ویڈیو ڈیلیٹ کرے۔ جس طرح مرزا مطالبہ کرتا ہے کہ فلاں کتاب کی پرنٹنگ بند کرو، تو یہ ویڈیو بھی ڈیلیٹ ہونی چاہیے، اور مرزے پر لازم ہے کہ اعلانیہ توبہ کرے۔ مرزا دوسروں سے بھی یہی مطالبہ کرتا ہے، اور مرزے پر لازم ہے کہ یہ اقرار کرے کہ جب میں یہ ترجمہ کر رہا تھا مجھ پر شیطان چڑھ گیا تھا، اور مرزا یہ بھی تسلیم کرے کہ میں ترجمہ کرتے وقت بھی ٹون تھا، اور جب دوبارہ ویڈیو کو چیک کیا تو اس وقت بھی میں ٹون تھا، اور مرزا یہ بھی تسلیم کرے کہ نہ مجھے منہ پر کنٹرول ہے نہ پیشاب پر کنٹرول ہے۔ یہ سارے فتوے مرزے نے دوسروں پر لگائے ہوئے ہیں۔ اور آخر میں ہم مرزے سے یہ بھی پوچھیں گے کہ مرزے کے ہی اصول کے مطابق مرزے کے اسٹوڈنٹس کی چاچی وہ بھی گئی یا نہیں گئی؟ اب مرزے کے شاگرد یہ بہانہ نہ بنائے کہ یہ سلپ آف ٹنگ ہے، کیونکہ سلپ آف ٹنگ بھی ہو تو بھی مرزے کا اپنا فتویٰ ہے کہ اگر غیر اختیاری طور پر کلمہ کفر زبان سے نکل جائے تو بھی اسے توبہ کرنی چاہیے، اور یہ کہنا چاہیے کہ اس پر شیطان چڑھ گیا تھا۔ پھر مرزا خود ہی حدیث سناتا ہے کہ 3 لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا، بچہ، سویا ہوا شخص اور پاگل، اور پھر مرزا سوال اٹھاتا ہے کہ کیا تمہارے بزرگ پاگل تھے؟ تو ہم بھی پوچھتے ہیں کیا مرزا پاگل تھا جب یہ ترجمہ کر رہا تھا؟ مرزا دوسروں سے مطالبہ تو کرتا ہے کہ اپنے بزرگوں کو پاگل مانو، تو کیا مرزے کے شاگرد مرزے کو پاگل ماننے کے لیے تیار ہیں؟